توجہ طلب بات ہے۔ مومن کے لیے جب اللہ نے فرمایا ذکر کا حوالہ دیتے ہوئے تو کہا کہ مومن کثرت سے ذکر اللہ کرتا ہے، اور جب منافق کا کہا اس کا بھی کہا کہ وہ بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ساتھ کیا کہا؟ الا قلیلا، کرتا تو ہے لیکن تھوڑا۔ اب قلیل کس میں آتا ہے؟ جو کاؤنٹ ہو سکے۔ یہ ٹپس ہیں قرآن کو سمجھنے کی۔ مومن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور منافق بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بھئی منافق ذکر ہی نہیں کرتا، منافق بھی ذکر، اللہ اللہ، منافق بھی کرتا ہے، لیکن قرآن نے کہا الا قلیلا۔ سورۃ الاحزاب کے بارے میں سوال کسی نے کیا ہے کہ اس کی تشریح فرمائیے۔ اس میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو گئے ہو، اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ اب یہ جو لفظ کثرت ہے نا، اگر اس کے اوپر آپ غور فرمائیں گے تو کثرت آتا ہے انکاؤنٹیبل میں، یعنی بے شمار مرتبہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو پھر آپ نے یہ تسبیح کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ اس میں تو آپ شمار کر رہے ہیں، اس میں تو گن رہے ہیں نا، 1 2 کتنی تسبیحیں پڑھ لی؟ 4 تسبیحیں پڑھ لی۔ تو یہ کثرت تو نہ ہوئی۔ کثرت کب ہوگی؟ یہ میں تمام علماء اکرام سے کہہ رہا ہوں بڑی عجز و انکساری کے ساتھ، کہ آپ کسی بھی ڈکشنری میں، کسی بھی قاموس میں جا کے دیکھ لیں کثرت کا معنی کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آدھے گھنٹے گردن ہلا لی آپ نے تو یہ کثرت ہو گئی، نہیں۔ کثرت کب ہوگی؟ جب یہ ذکر انکاؤنٹیبل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے کثرت کا ترجمہ انگریزی میں کیا کیا ہے؟ فریکوینٹلی۔ کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ اب آپ دیکھیں کسی ڈکشنری میں فریکوینٹلی کا کیا مطلب ہے۔ فریکوینٹلی کا مطلب انکاؤنٹیبل تو نہیں آتا ہے، تو یہاں اشارہ تھا۔ اچھا، اب آپ ذرا غور فرمائیے، توجہ طلب بات ہے۔ مومن کے لیے جب اللہ نے فرمایا ذکر کا حوالہ دیتے ہوئے تو کہا کہ مومن کثرت سے ذکر اللہ کرتا ہے، اور جب منافق کا کہا اس کا بھی کہا کہ وہ بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ساتھ کیا کہا؟ الا قلیلا، کرتا تو ہے لیکن تھوڑا۔ اب قلیل کس میں آتا ہے؟ جو کاؤنٹ ہو سکے۔ قلیل کس میں آتا ہے؟ یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، یہ ٹپس ہیں قرآن کو سمجھنے کی۔ مومن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور منافق بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بھئی منافق ذکر ہی نہیں کرتا، منافق بھی ذکر، اللہ اللہ، منافق بھی کرتا ہے، لیکن قرآن نے کہا الا قلیلا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ یعنی منافقین کے لیے سورہ النساء میں آیا۔ تو اچھا، اب یہ جو قلت ہے، قلت لفظ جو قلیل ہے، یہ قلت کی فیملی سے ہے۔ قلت کا مطلب ہے شارٹیج، تو قلیل کا مطلب ہے تھوڑا۔ شارٹیج یہی مطلب ہوتا ہے نا بھائی، تھوڑا۔ اب وہ تھوڑا کیا ہے اور زیادہ کیا ہے؟ جو تھوڑا ہے وہ اس زبان سے ہے۔ کتنا کرے گی یہ زبان ذکر؟ آپ نے لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے، بولنا بھی ہے۔ اب بولیں گے تو ذکر نہیں ہوگا۔ سو جائیں گے 8 گھنٹے، روزانہ سوتے ہیں نا کم سے کم 8 گھنٹے، نہیں ہوگا۔ سوتے میں کیسے کریں گے آپ زبان سے ذکر؟ باتھ روم میں ذکر نہیں ہوگا۔ کام کاج کرنے جائیں گے ذکر تو تھوڑا ہو گیا نا۔ کثرت کہاں پر ہے؟ کثرت ہے۔ سلطان باؤ نے کہا کچھ جاگ دے ہوئے ستے ہو، اور کچھ ستے ہوئے جاگ دے ہو، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں ان کا شمار سوئے ہوئے میں ہے، کیونکہ ان کا دل سویا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ بڑے آرام سے نرم نرم بستروں میں سو رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کا دل جاگا ہوا ہے نا۔ کثرت اس میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب تو کسی سے بات کرے گا تو تیرا دل تو نہیں کر رہا نا بات، زبان تیری بات کر رہی ہے، دل ان انٹرپٹیڈلی اللہ اللہ کر رہا ہے، بیکاز دل از ناٹ انٹرپٹیڈ۔
بائی اینی آف دی ایکشن آف یور باڈی. صحیح ہے نا؟ آپ بات چیت کریں گے تو زبان ذکر نہیں کر سکتی، بات چیت ہی کرے گی. لیکن اگر دل اللہ اللہ میں لگ گیا، آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. کیوں جی؟ ہاں، آپ بزنس میں تجارت کرنے چلے گئے، ان سے سودا خرید و فروخت کر رہے ہیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. قرآن مجید میں یہ بات آئے بھی کہ رجال لا تلہیکم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد مومن تو وہ ہے کون کہ جس کو خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. رجال لا تلہیکم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کو تو خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہی نہیں کر سکتی. کیسے نہیں کر سکتی؟ وہ خرید و فروخت زبان سے کر رہا ہے نا، دل اس کا اللہ اللہ میں. اب بھائی ایک آدمی ایسا ہے جو زبان سے ذکر کر رہا ہے، اس کو 100 کام ہے زبان سے. جب بات چیت کرے گا تو ذکر بند، سوئے گا ذکر بند، باتھ روم جائے گا ذکر بند، پانی پیے گا ذکر بند، کھانا کھائے گا ذکر بند، بیوی کے پاس جائے گا سب کچھ بند. صرف ذکر نہیں. اور دوسرا بندہ جس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، خرید و فروخت، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان خرید و فروخت کر رہی ہے. وہ سو رہا ہے، ولا جنوبہم، وہ سو رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. وہ بیوی کے پاس چلا گیا ہے، جسم بیوی کے پاس ہی ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں، دل اللہ اللہ میں. ہتھ کار ول دل یار ول، کہ اس کے ہاتھ تو کام کاج میں دنیا میں ہے، لیکن اس کا دل یار کے ساتھ ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. تو کثرت کدھر ہوگی؟ کثرت وہی ہوگی نا کہ جس کو کوئی انٹرپشن نہیں ہے. تو جاگے یا سوئے، دل ہر وقت اللہ اللہ کرے. تو بزنس کرے، جاب پر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. تو بیوی کے پاس جائے یا ماں کے پاس بیٹھے یا بچوں کو کھلائے یا کرکٹ کھیلے یا ہاکی کھیلے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. کثرت یہاں پر ہے. کیوں؟ کہ دل کو کوئی انٹرفیئرنس نہیں، انٹرپشن نہیں. اور زبان کو تو انٹرفیئرنس اور انٹرپشن ہے. تو جو زبان سے ذکر کرتا ہے وہ ہمیشہ قلیل ہی رہے گا. کثرت قلب میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین، وہ جو کثرت والے ہیں وہ کدھر ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت کروٹوں کے بل بھی، وہ کثرت میں ہے. تو مومنوں کو کہا. اب یہاں نقطہ ہے، مومن کو اگر خطاب ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیں، میری طرف دیکھ کے، مومن کو اگر خطاب ہو رہا ہے تو مومن تو وہی ہے نا جس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اب مومن کو خطاب ہو رہا ہے کہ اب تو کثرت کی طرف جا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اب تو ذکر اللہ کی کثرت کی طرف جا. وہ کثرت کی طرف کیسے جائے گا؟ وہ تیرا دل ہی اللہ اللہ کرتا ہے نا. اپنی روح کو بھی اللہ اللہ میں لگا، اس لطیفے کو بھی لگا، اس کو بھی لگا، اس کو بھی لگا، اس کو بھی، اس کو ساتوں کو لگا. پھر جب ان کو لگا دے پھر ان کے جسے نکال، پھر ان کو بھی ذکر میں لگا. بس دل اگر 1.25 کرتا ہے تو روح 7 لطیفے مل جل کر کے 1.25 سب کا ہو گیا، ساتوں کا 1 ملین ذکر تو انہی کا ہو جائے گا. پھر ان کے 9 جسے نکل گئے. کیوں جی؟ تو اب 1 ملین کو 35 ملین سے یعنی ضرب دیں، کیونکہ تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، 3.5 کروڑ آوازیں نسوں سے گونجی. ایک دفعہ اللہ کہے گا تو 3.5 کروڑ آوازیں ادھر سے آئیں گی نا. 35 ملین آوازیں آ رہی ہیں ایک دفعہ اللہ دل اگر کہے تو. اس میں کثرت نہیں ہے تو کہاں ہے کثرت؟ پھر اس ذکر کے لیے کہا کہ اب تم کثرت ڈھونڈو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اچھا، اب یہ جو لفظ ہے اسی سے وہ تسبیح بنائی ہے. یہ ذکر آ جاتا ہے عبادت میں جب اس کو تسبیح کہا جاتا ہے.
یہ در حقیقت نماز کی طرف اشارہ ہے. نماز بھی ایک صورت ہے نا ذکر اللہ کی. یہ نماز کی طرف آگے بکرتم و اصیلا، صبح سے لے کر رات تک. 5 نمازیں صبح سے لے کر رات تک میں پوری ہو جاتی ہیں نا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو. بکرتم و اصیلا، صبح سے شام تک کرو. Bringing light, love, and peace in your life.